ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کریں، قنوت نازلہ پڑھیں اور کوئی صورت کا ورد کریں اور یہ RSS والے سب تباہ ہو جائیں۔ بتاؤ یہ تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اسی لیے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں۔ حضرت حالات کی تبدیلی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ عجیب بات ہے، پھر اگر وظیفوں ہی سے حالات کی تبدیلی تھی تو صحابہ کے پیٹ پر پتھر کیوں بنوائے اللہ کے رسول نے؟ خود حضور کے پیٹ پر پتھر کیوں بندے؟ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ ایک ہدایت دی تھی آپ نے، اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے، سامنے ہم لوگ جنگ کر رہے ہیں، یہ پیچھے ہے پہاڑ۔ آپ نے یہ تک اندازہ لگا لیا کہ جب ہم لڑتے لڑتے آگے بڑھ جائیں گے اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کا کوئی بڑا کمانڈر اس جگہ کو دیکھ لے اور وہ اپنے دستے کو پیچھے سے لے کر چھپتا ہوا پہاڑوں کے پیچھے اس پہاڑوں کے درمیان کی کھلی جگہ سے آ کر پیچھے سے حملہ کر دے۔ تو آپ نے صحابہ کو وہاں پر ڈیوٹی لگا دی۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آپ نے ہدایت دی ہے یہ بحیثیت کمانڈر ان چیف دی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے کہ بحیثیت نبی دی ہے تو کوئی ہٹتا نہیں۔ جب جنگ ختم ہونے لگی، مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہو گئی، تو یہ جو 50 صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی اب جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں کھڑے ہونے سے کیا فائدہ، جائیں ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشی منائیں۔ ان کے امیر نے سمجھایا ان کو کہ بھائی دیکھو، یاد کرو کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، جب تک حضور خود نہ فرما دے کہ اب یہاں سے ہٹ سکتے ہو تب تک یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مگر کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ نے نہیں مانی، اور پھر کیا ہوا، اسی راستے سے دشمن نے حملہ کر دیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود اللہ کے رسول بری طرح زخمی ہوئے۔ اب اگر اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھے کہ فرشتے بھیج دیتے وہاں؟ کیوں بھائی؟ اللہ کو قدرت تھی کہ نہیں؟ دشمن کے سپہ سالار کو کہ ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ادھر سے آ کر حملہ کرنا ہے، سب کے دل دماغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ لیکن اللہ نے مداخلت نہیں کی، حملہ کرنے دیا، رسول اللہ کو زخمی ہونے دیا، صحابہ کو شہید ہونے دیا، فتح کو شکست میں بدلنے دیا، اتنا بڑا حادثہ ہونے دیا، اتنی بڑا زخم لگنے دیا۔ کیوں؟ قیامت تک کی امت کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میں اپنے سسٹم کو نہیں بدلوں گا، تم آزاد دعائیں کرو۔ ہماری دعا کی کیا حیثیت ہے؟ خود رسول اللہ موجود ہے وہاں، مگر اس کے باوجود وہ تکلیف آ گئی۔ اس بات کو سمجھو کہ ہمارے اوپر جو اس وقت مسائل آ رہے ہیں وہ فلاں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنا کوئی قومی مقصد نہیں بنایا۔ میں محسوس کرتا ہوں چونکہ عادت نہیں ہے ذرا اوپر درجے کی بات سننے کی، انفرادی نیکیوں ہی والی بات 50 سال سے بیانوں میں آپ کرتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، تو جب میں اوپر کی سطح کی بات کرتا ہوں تو کافی حیرت سے لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہ بالکل ایک نئی بات کہہ رہے ہیں، اور میں نئی بات کہنے اوپر کی سطح کی بات اگر میرے پاس نہ ہوتی اور اس کی ضرورت نہ سمجھتا تو میں روایتی باتوں کو دہرانے کے لیے حاضر نہ ہوتا۔ اگر میں آپ کی عقلی اور علمی سطح میں اضافہ نہ کرنا چاہتا تو گھسی پٹی روایتی باتوں کو دہرانے کے لیے کسی کمزور اور بیمار آدمی کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اپنی قوم کی سطح کو اوپر اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ کاش کہ آپ مدد کرتے، کاش کہ علماء ذرا سمجھتے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، یہ تو عام روایتی باتوں سے اوپر ہٹ کر کوئی اور بات کہہ رہا ہے، چلو اس کے پاس چلو، ایک دو دن گزار کر ذرا اور تفصیلات سمجھو اور گہرائی سے سمجھو کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بات کہنے کے لیے پورے ملک کے خاک چھان رہا ہے۔